الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان للمتقین مفازا حدائق واعنابا وکواعب اترابا وکأسا دہاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حسابا رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا ذلك اليوم الحق فما شاء اتخذ إلى ربه مآبا إنا أنذرناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا صدق اللہ العلی العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہ کا بہت بڑا احسان و کرم ہوا کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے پھر ہمیں ایک بار قرآن پاک کی تفسیر میں بیٹھنے کی توفیق دی۔ سورہ نبا کی تفصیل چل رہی ہے۔ گزشتہ سورہ نبا کا ایک رکوع ہو چکا۔ اس رکوع کا خلاصہ یہ تھا کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے جو آخرت کا انکار کرتے ہیں، قیامت کا انکار کرتے ہیں، ان کو اپنی قدرت کی کچھ نشانیاں بتلا کر اللہ تبارک تعالیٰ نے بتلایا کہ قیامت کو برپا کرنا، انسان کو دوبارہ زندہ کرنا، یہ اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ اللہ نے اتنے مضبوط آسمان بنائے ہیں، اللہ نے اتنی مضبوط زمین بنایا، یہ رات اور دین کا یہ نظام جو چل رہا ہے، تو اتنے بڑے بڑے نظام جب اللہ چلا سکتا ہے تو اللہ تبارک تعالیٰ کے لیے قیامت کو برپا کرنا، آدمی کو دوبارہ زندہ کرنا کوئی مشکل نہیں ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ تبارک تعالیٰ نے آخرت کے جو منکر ہے، قیامت کے جو منکر ہے، ان کی سزا کو بیان کیا کہ اللہ تبارک تعالیٰ ان کو کیسی کیسی سزائیں دے گا۔ یہاں تک پہلے رکوع میں بات تھی۔ اب دوسرے رکوع میں چونکہ قرآن کا ایک اسلوب ہے کہ جہاں پر قرآن منکرین کی سزا بیان کرے گا یا جہنم کی جہاں سزا بیان کرتا ہے، ساتھ میں فوراً جنت کا بھی تذکرہ ساتھ میں ہو جاتا ہے تاکہ ایمان والے اس جہنم کو سن کر گھبرا نہ جاوے، اللہ کی رحمتوں سے نا امید نہ ہو جاوے۔ اس لیے اللہ تبارک تعالیٰ فوراً اس کے بعد جنت کا بھی تذکرہ فرما دیتے۔ یہ قرآن کریم کا ایک عام اسلوب ہے۔ چنانچہ اس رکوع کے اندر اللہ تبارک تعالیٰ نے جنتیوں کا تذکرہ فرمایا ہے۔ چنانچہ فرمایا ان للمتقین مفازا، بے شک پرہیزگاروں کے لیے بڑی کامیابی ہے۔ جو لوگ اللہ سے ڈرنے والے لوگ ہیں، جو اللہ تبارک تعالیٰ کے احکام پر چلنے والے لوگ ہیں، اللہ تبارک تعالیٰ کی باتوں کو ماننے والے لوگ ہیں، مفازن وہ بڑی کامیابی میں۔ بڑی کامیابی کیا ملنے والی ہے؟ قرآن کریم کے دوسرے حصے میں بیان کر دیا کہ اللہ تبارک تعالیٰ ان کو جنت میں داخل کر دے گا اور جہنم سے بچا لے گا۔ یہی سب سے بڑی کامیابی، اللہ کے نزدیک سب سے بڑی کامیابی یہ ہے، اور اصل کامیابی تو یہی ہے۔ اور بقیہ جتنی بھی ہم کامیابی سمجھتے ہیں وہ کامیابی نہیں ہے، وہ کامیابی کا دھوکہ ہے، جس کو قرآن نے کہا متاع الغرور، وہ دھوکے کا سامان ہے سب۔ اس لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے یہاں پر تاکید والا لفظ استعمال کیا ہے کہ ان للمتقین، کہ بے شک پرہیزگاروں کے لیے بڑی کامیابی ہے، یعنی آدمی کو ڈر کر زندگی گزارنی چاہیے۔ پھر اللہ تبارک تعالیٰ جنت کی کچھ نعمتیں پیش کر رہے ہیں، حالانکہ بہت ساری جنت کی نعمتیں ہوگی، لیکن اللہ تبارک تعالیٰ نے ایک نعمت یہاں بیان کی، حدائق و اعنابا، اور باغیچے ہوں گے۔ تو بڑی کامیابی مل گئی کہ جنت مل گئی۔ جنت میں کیا ہے؟ حدائق، باغیچے، کھجور کے درخت ہے، انگور کے درخت ہے، ہر قسم کے وہاں پر پھول ہے، ہر قسم کے وہاں پر پھل ہے۔ حدائق، وہاں کے کیسے کیسے درخت ہیں کہ حدیثوں میں آتا ہے کہ اس درخت، جو درخت ایک درخت ایسا ہے کہ اگر ایک سوار 100 سال تک اس کے گرد چلے، خالی اس کے جڑ کی گرد چلے، تب بھی اس کی انتہا کو نہیں پہنچ سکتا ہے۔ ایسے ایسے درخت، اور وہ درخت تو اگتے کیسے ہیں؟ وہ ہمارے اختیار میں۔ وہاں پر چٹیل میدان ہے ہمارے لیے باغیچے میں، ہم کہتے ہیں سبحان اللہ، اللہ تبارک تعالیٰ وہاں پر ایک درخت اگا دیتے، سبحان اللہ العظیم، وہاں پر ایک درخت اگتا ہے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، یہ الفاظ ہماری زبان سے یہاں پر نکلتے ہیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ وہاں پر درختوں کو اگاتا ہے، اور وہ ایسے ایسے عجیب و غریب درخت ہیں
کہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک قصہ کتابوں میں نقل کیا ہے کہ وہ ایک مرتبہ درخت کے سائے میں سوئے ہوئے تھے، لیکن وہ سائے کے وہ درخت کی ٹہنیوں کے اندر سے بھی ان کو دھوپ آ رہی تھی۔ چنانچہ ان کے پاس سے جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب گزرے تو اپنے خادم کو کہا کہ جاؤ اور وہاں پر اوپر چادر ڈالو جس سے دھوپ رک جاوے۔ جب وہاں پر پہنچے تو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پہلے تو کچھ نصیحت کی، اس کے بعد کہا، ایک ٹہنی ہاتھ میں لی۔ جریر بن عبداللہ کہتے ہیں کہ وہ ٹہنی مجھے نظر بھی نہیں آ رہی تھی، تو انگلیوں کی اتنی پتلی ٹہنی تھی۔ پھر کہا کہ اتنی ٹہنی بھی جنت میں نہیں ہوگی، یعنی کہ وہاں کے ایسے درخت ہیں کہ لکڑی کا نام و نشان نہیں ہے۔ درخت تو ہے لیکن لکڑی نہیں ہے، بلکہ اللہ تبارک تعالیٰ اس کی جڑوں کو جو ہے وہ مشک سے پیدا کرے گا اور اس کی جڑوں کو سونوں سے تیار کرے گا۔ وہ سونا کیا ہے کہ ہمارے ذہن میں دنیا کا سونا ذہن میں آتا ہے، سونے چاندی کی بات ہوتی ہے تو ہمارے ذہن میں سونے چاندی دنیا کی سب ذہن میں آ جاتی ہے۔ دیکھو اللہ تبارک تعالیٰ کیسے سونے چاندی کے پتے ہوں گے، وہاں پر عجیب قسم کے اللہ تبارک تعالیٰ درخت ہو گئے کہ آدمی دیکھتا ہی رہ جائے گا اس درختوں کو، ایسے عجیب و غریب اللہ تبارک تعالیٰ نے وہاں پر درخت لگائے، حدائق و اعنابا، اور وہ درخت بھی نیچے، اس کے پھل نیچے کی جانب ہوں گے کہ کھڑے رہنے والا آدمی آسانی سے پھل لے سکتا ہے، بیٹھنے والا بھی لے سکتا ہے اور لیٹے لیٹے بھی لے سکتا ہے، بلکہ اشارہ کرے گا تو وہاں کے پھل نیچے آ جائیں گے، جو پھل کھانا چاہے گا وہ کھا سکتا ہے۔ بلکہ پھلوں میں بھی جیسے آم کھانے کی چاہت ہوئی، آم کھایا، اللہ تبارک تعالیٰ اس آم کے اندر تمام جنت کے فروٹ کی مزہ رکھ دے گا۔ آم تو آم ہے ہی، لیکن اس کے علاوہ بھی اس کے اندر جو چیز چاہے گا اس کا مزہ اس کے اندر محسوس ہوگا۔ خلاصہ کلام وَلَهُمْ مَا يَشْتَهُونَ، ان کے لیے وہ تمام چیزیں ہوگی جو وہ چاہیں گے۔ حدائق و اعنابا، وہاں پر انگوریں ہوں گی، وہاں پر جو کھجوریں ہوگی، کھجوروں کے بارے میں آتا ہے اس کا جو درخت ہوگا، اس کی جو شاخیں، اس کا جو چھالیں ہوگی، اس چھالوں سے تو جنتیوں کے لباس بنیں گے، ایسی زبردست چھالیں وہاں کی ہوگی۔ اور وہ جو کھجور کے جو پھل ہوں گے، وہ پھل جو ہے وہ مٹکے کی طرح، یعنی کہ بڑے بڑے پھل ہوں گے، آدمی کھا کر مسرت میں آ جائے گا، خوش ہو جائے گا۔ دودھ سے زیادہ سفید وہ پھل ہوگا، میٹھا شہد سے زیادہ میٹھا ہوگا، اور جس کو ہم بتا نہیں سکتے، یہ تو خالی ایک ایگزامپل ہے، کیونکہ ہمارے یہاں دنیا میں شہد ہی میٹھی اچھی چیز ہے، سفید میں دودھ ہی ہم بتا سکتے ہیں، اس لیے یہ ایگزامپل دینے پڑتے ہیں، نہیں تو اللہ تبارک تعالیٰ وہاں پر کیا دے گا؟ ابھی عشاء کی نماز میں آیت پڑھی، وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، کہ اللہ تبارک تعالیٰ ایسے باغات دیں گے کہ چاروں طرف نہریں بہتی ہوگی، اور وہاں پر جو رزق دیا جائے گا، آدمی کہے گا کہ دنیا کا جو رزق عام تھا اس طریقے سے عام ہے، لیکن جب کھائے گا تو اس کے سواد کچھ مختلف ہوں گے۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ یہ پرہیزگاروں کو دے گا، وَأَعْنَابًا، اور انگور کے بھی وہاں پر باغات ہوں گے۔ آگے بیان کیا اللہ تبارک تعالیٰ نے، وَكَوَاعِبَ أَتْرَابًا، اور 9 ساختہ ہم عمر عورتیں ہوگی، اللہ تبارک تعالیٰ وہاں پر حوریں دے گا، جو 9 ساختہ یعنی کہ کنواری عورتیں، کہ جس کی شادی شدہ بیوہ ایسا نہیں، بلکہ اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنی رحمت سے جن کو بنایا ہوا ہوگا وہ عورتیں اللہ تبارک تعالیٰ ان کو نصیب کرے گا۔ ہم عمر ہوگی، یعنی مرد کی عمر 33 سال ہے تو وہاں کی جو حوریں ملے گی ان کی عمر بھی 33 سال کی ہوگی۔ ایک تفسیر وہاں پر یہ بھی لکھی ہے کہ وہاں پر جتنی بھی حوریں ہوگی وہ ہم عمر ہوگی، جتنی بھی بیویاں ہوگی ہم عمر ہوگی۔ اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ سوکن جب ہم عمر ہوتی ہے تو آپس میں جھگڑے نہیں ہوں گے، وہاں پر ہم عمر ہونے کی وجہ سے دونوں سہیلیوں کی طرح رہیں گے، اور مرد کو جب 2 بیویاں کرتا ہے تو سب سے زیادہ مسئلہ کس کا ہوتا ہے کہ سوکنے آپس میں لڑے نا، لیکن وہاں پر 72 بیویاں ہوگی، 70 بیویاں جو ہوگی وہ تو جنت میں نکاح ہوں گے 70 بیویوں سے، اور 2 بیویاں یہ اللہ تبارک تعالیٰ دنیا کی دے گا، تو 72 بیویاں، نہ جانے کتنے سارے اللہ تبارک تعالیٰ حوریں دے گا۔ اور حوروں کا جو حدیثوں میں منظر کھینچا ہے کہ اگر وہ حور جو ہے یہاں پر دنیا میں جھلک کر دے تو پوری دنیا معطر ہو جاوے، خوشبودار ہو جاوے، اس کا لعاب دہن جو ہے وہ اگر سمندر میں ڈال دے، کڑوے سمندر میں ڈال دے، تو اللہ تبارک تعالیٰ فرما دے، اللہ تبارک تعالیٰ نے جنت کی نعمتوں میں بتایا وہ پورا کا پورا سمندر شہد سے زیادہ میٹھا ہو جاوے۔ اس کے اندر جو اللہ تبارک تعالیٰ اس کو جو کپڑے پہنائیں گے وہ عجیب و غریب اس کے کپڑے ہوں گے کہ خالی ایک کپڑے کو ایسے وہ کرے گی تو اس کے اندر 70 طریقے کے رنگ ہوں گے، 70 طریقے کے لباس اس کے اندر بدلتے جائیں گے۔ اور کیسا ہوگا کہ اس کے جو رخساریں ہوں گی، شوہر جو ہوگا، جو جنتی مرد ہوگا، اس کے رخسار میں اپنے چہرے کو دیکھے گا،
اتنے سارے لباس پہنے ہوں گے، لباس اتنے ریشم کے پہنے ہوں گے، لیکن اس کے باوجود بھی اس لباس میں سے بھی اس کے اندر کا جو جسم ہے وہ بھی نظر آئے گا۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے اس کو موتیوں میں رکھا ہوا ہے، نہ کسی جن نے اس کو چھوا ہوگا، نہ کسی انس نے اس کو چھوا ہوگا، اللہ تبارک تعالیٰ نے اتنے محفوظ کر کے رکھا ہے۔ لیکن یہ اللہ کب دے گا؟ جب کہ آدمی یہاں کی گندی عورتیں، جو یہاں پر جو نامحرم عورتیں ہوتی ہیں، کہ ان کی طرف سے اپنی نگاہوں کو بچائے گا، تو اللہ تبارک تعالیٰ وہاں پر وہ جنت کے حوریں دے گا۔ دنیا کی زندگی ہے کتنی؟ کسی کی 40 نکل گئی، کسی کی 30 نکل گئی، اب بچی کتنی ہے؟ وہی 30 سال یا 20 سال بچی زندگی کے، کیونکہ اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا اس امت کی 60-70 سال کی زندگی ہے۔ اب اتنی عمر باقی ہم اللہ کو راضی کر کے جاوے، وہ لامحدود زندگی میں اللہ تبارک تعالیٰ ہم کو نوازے گا۔ اس پر مستقل علماء نے کتابیں لکھی ہے، جنت کے حسین مناظر، ایک بہت زبردست کتاب ہے، اس کے اندر پورے جنت کے نقشے کو کھینچا ہوئے 500-600 صفحے کی وہ کتاب ہے۔ وقت ملے تو آدمی کو وہ پڑھنی چاہیے۔ جنت سامنے ہوگی تو اس کی رغبت بھی ہوگی کہ ہمارا مقصد کیا ہے، کہ ہمارا اصول جس مکان سے ہم آئے تھے، ہمارا اصل ٹھکانہ تو جنت تھا، ہمارے دادا حضرت آدم علیہ السلام تو جنت ہے، ہمارا اصلی وطن تو وہ ہے، یہاں پر تو عارضی وطن ہے، ہمیں واپس وہاں جانا ہے۔ تو اس کی چیزوں کو سنیں گے، دیکھیں گے کہ بھئی یہ ایسی چیزیں ہیں تو وہاں پر جانے کی رغبت ہوگی، یہاں کی چیزوں کی نفرت پیدا ہوگی تو وہاں کی رغبت پیدا ہوگی، اس لیے آدمی کو وہ چیزیں بھی پڑھنی چاہیے۔ پھر آگے بیان کیا وَكَأْسًا دِهَاقًا، اور لبو لب بھرے ہوئے پیالے ہوں گے، یعنی چھوٹے چھوٹے بچے معصوم صورتوں میں خادموں کی شکل میں ہمارے پاس آئیں گے، اور وہ جام اس کے اندر بھری ہوئی ہوگی، شراب بھری ہوئی ہوگی، آدمی اس کو پیے گا۔ پینے کے بعد ایسا ہوگا کہ یہاں کی تو پیتا ہے تو آدمی کا دماغ ٹھکانے نہیں رہتا ہے، وہاں پر پینے سے نہ آدمی کو سر میں درد ہوگا، نہ کسی طریقے سے ہوش اڑے گا، بلکہ اور دماغ تیز ہو جائے گا۔ بلکہ حدیثوں میں یہاں تک لکھا ہے کہ جب وہ شرابن طہوروں کا ایک گھونٹ پیے گا، اپنی بیوی کے پاس واپس جائے گا تو کہے گا کہ تمہارے اندر اتنا حسن کیسے پیدا ہو گئے، یعنی 70 گنا حسن اس کے پینے سے بڑھ جائے گا۔ ایسی ایسی تو وہاں پر جام ہوگی، کہیں پر دودھ کی نہر بہتی ہوگی، کہیں شراب کی، کہیں پر پانی کی، شفاف پانی کی، عجیب و غریب۔ اللہ تبارک تعالیٰ جنت کے منظر کو ہمارے سامنے رکھتا ہے۔ وَكَأْسًا دِهَاقًا، اور کچھ شرابیں تو ایسی ہوگی جو بچے وہاں پر خادم کی شکل میں آئیں گے وہ پلائیں گے، کچھ شراب ایسی ہوگی، کچھ پینے ایسے ہوں گے کہ آدمی چاہت کرے گا کہ مجھے آج یہ پینا ہے تو فوراً اس کے ہاتھ میں وہ چیز آ جائے گی۔ کچھ تو ایسی ہوگی کہ خود رب تعالیٰ اس کو پلائے گا۔ کچھ متقی لوگ ایسے ہوں گے، اتنے پرہیزگار، کہ جنہوں نے رب کو اتنا راضی کر دیا ہوگا کہ خود اللہ تبارک تعالیٰ ان کو وہ جو شراب کا پیالہ، پینے کا جو پیالہ ہوگا، خود اللہ تبارک تعالیٰ اس کو پیش کریں گے۔ قرآن کی آیتوں میں یہ سب چیزیں موجود ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ بھی ہمیں وہ چیزیں نصیب کرے۔ لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا، اس میں کیا ہوگا؟ اس میں آدمی کوئی لغو بات نہیں سنے گا، ولا کذابا، اور نہ کوئی جھوٹی باتیں سنے گا۔ یہ آدمی پریشان ہو جائے جھوٹی باتوں کو، پھر اس کو صحیح کرو، یہ کرو، اس کو مناؤ، فلانے کو مناؤ، وہاں پر کوئی مسئلے نہیں ہے، وہاں پر خیر کی باتیں ہو، سلامن سلاما الا قیلن سلامن سلاما، وہاں پر صرف باتیں ہوگی تو سلامت والی باتیں ہوگی۔ وہاں پر جو ہے اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے صرف کل میں جب ہوائیں بھی چلے گی، جب ہوائیں بھی چلے گی تو اس وقت بھی اس کے اندر سے بھی تسبیحوں کی آواز آئے گی، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، ایسی تسبیحوں کی آواز آئے گی۔ اور وہاں پر جو اوپر بیان کیا کہ جو پیالے ہوں گے، تو قرآن نے ایک جگہ پر بیان کیا یتنازعون، کہ جب پیالے آپس میں شراب کے لیے جائیں گے تو کبھی جنتی آپس میں ملیں گے، مہمان نوازی ہوگی تو آپس میں چھینا جھپٹی بھی کریں گے، کیونکہ اس میں مزہ آتی ہے کہ بھئی یہ مجھے دے، یہ مجھے دے۔ تو اس طریقے سے قرآن نے کہا کہ ایسا بھی وہاں پر ہوگا کہ مہمان نوازی ہوگی، آدمی اپنے دوستوں کو بلائے گا، اور پھر یہ بھی ہوگا کہ وہ جو جنت کے باغات ہیں اس کے درختوں کو ٹیک لگا کر سب دوستوں کی محفل لگی ہوئی ہوگی، اس میں پھر وہ دنیا کی لہو و لعب کو کبھی یاد کرے گا، تو اللہ ہوا کہ میں یہ بھی کرتا تھا، کبھی یہ بھی کرتا تھا، لیکن مجھے اللہ نے توفیق دی تمہیں۔ جب یہ باتیں چلے گی تو بازو میں جو درخت ہوگا اللہ اس کو بھی حرکت میں لے آئے گا، اور وہ بھی جھوم اٹھے گی، مزہ آئے گی اس کو بھی سننے میں، تو وہ بھی حرکت میں آ جائے گا۔ یہ سب مناظر اللہ تبارک تعالیٰ متقی لوگوں کو نصیب کرے گا۔ آگے اللہ تبارک تعالیٰ نے بیان کیا جزاء من ربک، یہ بدلہ ہوگا آپ کے رب کی طرف سے کہ آپ نے جو اعمال دنیا میں کیا، اللہ کو راضی کیا، اس کا بدلہ ہوگا۔ عطاء حسابا، یہ انعام ہوگا جو سب کو کافی ہو جائے گا۔ ایک ترجمہ حسابہ کا علماء نے کیا ہے جو سب کو کافی ہو جائے گا، یعنی جس کو جو جنت بھی مل جائے گی اس کو دوسری جنت پر حسد نہیں ہوگا،
جس کو جو ملے گی اس پر وہ خوش ہوگا، کیونکہ ابھی جو حسد کی بیماری کے جو مادے اندر ہے، جو کینہ کے جو مادے ہیں، وہ سب اللہ تبارک تعالیٰ گندگیاں جنت میں جانے سے پہلے ہٹا دے گا، تو کسی کو کسی کے بارے میں بغض و عداوت نہیں ہوگی، جس کو جو ملے گا اس پر وہ خوش ہوگا۔ عطاء حسابا، ایک تفسیر اس کی یہ ہے کہ اللہ اس وقت اللہ کا انعام اعمال کے اعتبار سے، اعمال کے حساب سے دیے جائیں گے۔ جو جس نے جس عمل کو اخلاص کے ساتھ کیا ہوگا اللہ اس کو اتنی بڑی جنت دے گا۔ یہاں پر ایک بہت عمدہ بات علماء نے لکھی ہے کہ اب دو لفظ قرآن نے استعمال کیے، جزاء من ربک، یعنی تمہارے اعمال کا بدلہ ہے، پھر اس کے فوراً بعد کہا عطاء من ربک، یعنی یہ تمہارے رب کا عطیہ ہے۔ ایک ہوتا ہے انعام اور ایک ہوتا ہے اعمال کا بدلہ۔ تو یہاں پر علماء نے لکھا کہ فوراً عطا کا لفظ اس لیے لائے ہے کہ ہم کو جو جنت ملنے والی ہے وہ ہمارے اعمال کے بدلے میں نہیں ملنے والی ہے، کیونکہ حدیث میں آتا ہے، اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، فرمایا کہ کوئی شخص اپنے عمل سے جنت میں نہیں جا سکتا جب تک حق تعالیٰ کا فضل نہ ہو۔ پھر آگے صحابہ نے سوال کیا، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے سوال کیا کہ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی، یعنی خود اللہ کے نبی آپ بھی اپنے اعمال سے نہیں جائیں گے؟ تو اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ نے فرمایا کہ ہاں میں بھی اپنے عمل سے جنت میں نہیں جاؤں گا، بلکہ میرے جنت میں جانے کے لیے بھی اللہ کا فضل ضروری ہے۔ تو پھر ہما سما کیا شما، تو ہم بھی جو اعمال کر رہے ہیں وہ اللہ قبول کر رہا ہے، وہی سب سے بڑی نعمت ہے۔ لیکن اللہ نے جو یہاں پر کہا نا کہ ہم تم کو جو جنت دے رہے تمہارے اعمال کے بدلے میں، یہ ہماری ہمت افزائی کے لیے اللہ نے کہا کہ بندو تم کو جو جنت میں نے دی تمہارے اعمال کے بدلے میں دی، تو اس میں ہماری ہمت افزائی ہے، نہیں تو ہمارے اعمال ایسے ہیں کہ اس پر بھی 100 مرتبہ استغفار کرنا پڑے۔ ایک مرتبہ آدمی استغفار کرتا ہے، اس استغفار کو بھی اتنی غفلت سے آدمی پڑھتا ہے کہ اس پر 100 مرتبہ استغفار کرنا پڑے۔ لیکن اللہ ہی رحم و کرم والا ہے کہ وہ چھوٹے چھوٹے اعمالوں پر بندوں کو نواز دیتا ہے۔ عطاء حسابا، اس لیے یہاں پر قرآن کریم نے بیان کیا، رب السماوات والارض وما بینہما، وہ رب کیسا ہے؟ جو آسمانوں کا بھی پالن ہار ہے، زمینوں کا بھی پروردگار ہے، اور جو کچھ بھی اس کے درمیان میں ہے اس سب کا پروردگار وہ رب ہے۔ پھر ساتھ میں کون ہے؟ اور رحمان بھی ہے۔ اللہ جتنا بھی رحم کرنے والا ہو، کرم کرنے والا ہو، لیکن اللہ تبارک تعالیٰ واپس قیامت کے منظر کو بیان کر رہے، اتنا رحم کرم کرنے والا رب ہے، لیکن پھر بھی لا یملکون منہ خطابا، اس وقت اس کے سامنے کوئی لب کشائی نہیں کر سکتا ہے۔ جب قیامت کا منظر، حشر کا منظر ہوگا تو کسی کی طاقت نہیں ہے کہ کوئی زبان سے اف کہہ سکے، لا یملکون منہ خطابا، کسی کو بولنے کا کوئی اختیار نہیں ہوگا۔ ہوگا کیا منظر کو کھینچا، یوم یقوم الروح والملائکۃ صفا، جس دن روح اور فرشتے سب بستہ قائم ہوں گے، صفوں میں کھڑے ہوں گے، ادب کے ساتھ اللہ کے سامنے کھڑے ہوں گے۔ یوم یقوم الروح والملائکۃ صفا، کہ فرشتے اور جتنی بھی روحیں ہیں، انسانوں کی روحیں ہو، جناتوں کی روحیں ہو، وہ سب کی سب اللہ کے سامنے با ادب کھڑی ہوگی۔ اب یہاں پر روح کا لفظ آیا ہے، روح سے کیا مراد ہے؟ تو یہاں پر تو ایک ترجمہ جو میں نے کیا کہ جتنے بھی انسان ہوں گے، جتنے بھی جنات ہوں گے، ان کی روحیں بھی سب کے سب اللہ کے سامنے صفوں میں کھڑی ہوگی۔ لیکن یہاں پر بہت سارے علماء نے اقوال لکھے ہیں، چنانچہ اس میں ہے کہ روح چوتھے آسمان پر ہے، تمام انسانوں سے، پہاڑوں سے، ملائکہ سے بڑا ہے۔ اسی طریقے سے کہا کہ ایک اتنا بڑا فرشتہ ہے کہ اگر وہ منہ بھی کھولے تو جتنے بھی فرشتے وہ اس کے اندر، منہ کے اندر آ جائے۔ اتنا بڑا ایک اللہ کا فرشتہ ہے، اس کو روح کہا ہے کہ ایک طرف پورے انسانوں کی، جناتوں کی، فرشتوں کی صفیں ہوگی، اور ایک طرف صرف روح نام کا فرشتہ کھڑا ہوگا۔ ایک قول کے مطابق یہ ہے کہ روح نام فرشتہ ایک صف میں ہوگا، اتنا بڑا، اتنا چوڑا، اتنا تڑنگا ہوگا کہ سب صفوں کے برابر وہ اکیلا روح۔ لیکن جتنا بھی بڑا ہو، اس وقت جب میدان قائم ہوگا، حساب کتاب کا میدان ہوگا، اس وقت سب کو صفوں میں کھڑا ہونا ہوگا اور ادب کے ساتھ کھڑا ہونا۔ تو جب اتنے بڑے بڑے فرشتے جب صفوں میں کھڑے ہوں گے تو تمہارا کیا شمار ہے؟ سب کو صفوں میں آنا ہے اور اللہ کے سامنے حساب دینا ہے۔ پھر کیا ہوگا؟ اس وقت سب کی زبانیں خاموش ہوگی، لا یتکلمون الا من اذن له الرحمن، اس وقت کوئی بات نہیں کر سکے گا مگر وہی شخص جس کو رحمان اجازت دے، جس کو رحمان اجازت دے کہ تم بولو، اور اللہ اجازت انہی کو دے گا جو اجازت کے حقدار ہوں گے۔ اللہ تبارک تعالیٰ کہے گا جاؤ تم جس کی سفارش کرنا چاہو کر لو،
اور وہ بھی جو سفارش کرنے والے ہوں گے وقول صوابا، وہ ٹھیک بات کہیں گے. یعنی جس نے کلمہ پڑھا ہوگا، جس نے لا الہ الا اللہ کا کلمہ اپنے دل میں اتارا ہوگا، اس کے بارے میں وہ سفارش کریں گے اور وہ لوگوں کو جنت میں لے جائیں گے. وقول صوابا، سفارش بھی اجازت سے ہوگی اور وہ بھی ٹھیک بات ہوگی. وقول صوابا ذالک الیوم الحق. یہ جتنی بھی باتیں سورہ نبا کے اندر بیان کی تفصیل مختصر طور پر کہ قیامت کا دن آنے والا ہے، حساب کتاب ہوگا، اس سے پہلے آدمی اپنی زندگی کی تیاری کر لے کہ آخرت میں اللہ تبارک تعالیٰ کے سامنے ہمیں حساب دینا ہے. ذالک الیوم الحق، یہ دین برحق ہے، یقینی ہے. سمجھ میں آئے تو سمجھو، نہیں تو یہ ہو کر رہے گا تب سمجھ میں آ جائے گا. ذالک الیوم الحق. اب کرنا کیا چاہیے؟ فمن شاء اتخذ الی ربہ مآبا. اب جو شخص چاہے وہ اپنے رب کے پاس ٹھکانہ بنا لے، اپنے رب کو منا لے. من چاہی زندگی کو چھوڑ دے، رب چاہی زندگی دنیا میں گزار دے. اللہ تبارک تعالیٰ من چاہی زندگی جنت کے اندر عطا فرمائے گا. اس لیے کہا کہ اپنے رب کی طرف ٹھکانہ بنا دے، اپنے رب کو منا لے. اپنا رب اپنے رب کو منا لے. اور اپنے رب کو منانے کا آسان طریقہ کہ اپنے نبی کی اتباع کر لے. آدمی اللہ کے نبی کی اتباع کری تو اللہ کو منا دیا. انا انذرناکم عذابا قریبا. بے شک ہم نے، دیکھو صاف بات قرآن کہہ رہا ہے، اپنے رب کو منا لو. اور یہ جو بات ہم نے کی، انا انذرناکم عذابا قریبا، ہم نے تم کو قریبی عذاب سے آگاہ کر دیا. یعنی جو بات تھی وہ صاف اچھے انداز میں بتا دی. اب جس کو ماننا ہے وہ مانے، نہیں تو نہیں مانا تو ہوگا اس وقت پتہ چلے گا. انا انذرناکم عذابا قریبا. کیا ہوگا اس وقت؟ یوم ینظر المرء ما قدمت یدا. جس دن انسان اس اعمال کو دیکھے گا جو اس نے آگے بھیجے ہیں. یعنی قیامت قائم ہوگی، پھر اللہ تبارک تعالیٰ حساب کتاب کو سامنے کریں گے. اس وقت آدمی جب اپنے حساب کتاب کو دیکھے گا، یوم ینظر المرء ما قدمت یدا، تو اس وقت جنہوں نے اللہ کی نافرمانی کی ہوگی وہ کیا کہیں گے؟ وَيَقُولُ الْكَافِرُ. کافر لوگ اس وقت کہیں گے یا لیتنی کنت ترابا، کاش کہ میں مٹی ہو جاتا. یہ کب کہیں گے؟ جب اللہ تبارک تعالیٰ زمین پر سب انسانوں کو کھڑا کریں گے، سب کا حساب کتاب ہوگا. جنتی لوگوں کو سیدھے ہاتھ میں نامہ اعمال دیے جائیں گے، وہ جنت کی طرف روانہ ہوں گے. جہنمیوں کو بائیں ہاتھ میں نامہ اعمال دیے جائیں گے، وہ جہنم کی طرف جا رہے ہوں گے. پھر اللہ تبارک تعالیٰ اسی وقت جتنے بھی جانور ہوں گے اس وقت سب جانوروں کو سامنے لایا جائے گا. اور اللہ تبارک تعالیٰ اپنے انصاف کے ساتھ سینگ والی بکری نے اگر بغیر سینگ کی بکری کو مارا ہوگا تو اللہ تبارک تعالیٰ اس وقت حساب دلوائیں گے اس سے. پھر جب ان کا حساب کتاب ختم ہو جائے گا تو اللہ تبارک تعالیٰ ان کو کہیں گے کہ تم مٹی ہو جاؤ. چنانچہ جتنے بھی حیوانات ہوں گے وہ سب کے سب مٹی ہو جائیں گے. یہ منظر کو دیکھ کر کافر لوگ کے جن کے ہاتھ میں بایاں ہاتھ میں نامہ اعمال دیا گیا تھا اور جن کو جہنم میں جانے کا حکم دیا تھا، وہ یہ منظر کو دیکھیں گے تو کہیں گے یا لیتنی کنت ترابا، کاش کہ میں مٹی ہو جاتا، کہ میں بھی جانوروں کی طرح ہو جاتا، کہ میرا حساب کتاب یہاں پر ہو جاتا اور میں بھی مٹی ہو جاتا. لیکن وہاں کی حسرت پھر کوئی کام کی نہیں ہے، اس لیے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے یہاں پر کھول کر بتا دیا ہے. اور عذاباً قریبا تو ایک تو یہ ہے کہ آخرت کا جو عذاب ہے، جہنم کا عذاب ہے. ایک عذاب قریبا سے مراد ہے جو عذاب قبر کا عذاب ہے. اسی لیے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب قبر کے پاس جاتے تھے تو اس وقت اتنا روتے تھے کہ داڑھی مبارک تر ہو جاتی تھی. تو کہتے تھے کہ یہی تو منزل ہے، اگر آدمی اسی میں کامیاب ہو گیا تو دوسری سب منزلیں کامیاب ہے، لیکن اگر اس میں ناکام ہوا تو سب منزلوں میں وہ ناکام رہے گا. اس لیے قبر جو ہے وہ سب سے پہلی منزل ہے. اس لیے انسان کو چاہیے وَيَقُولُ الْكَافِرُ يَا لَيْتَنِي كُنْتُ تُرَابًا، یہ منظر آنے سے پہلے آدمی اپنے آخرت کی فکر کر لے. اس صورت کے اندر خاص طور پر اسی عنوان کو بیان کیا ہے. اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں کہی ہوئی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.